السلام علیکم گائز، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل عدنان راجہ ولاگ۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک لازمی دیں۔ سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، گلگت بلتستان میں سیاسی میلہ سج گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ وزیر صاحب شراب نوشی کرتے ہیں، یہ الزام ہے ان کے اوپر، کیا ان کی وزارت خطرے میں ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بجٹ آ رہا ہے، کے پی کا بجٹ اور علیمہ خان کی ایک پرپوزل، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور بات کریں گے ہم ان ناراض اراکین کی، کشمیر کی کال کی، ایران اور امریکہ معاہدے کی۔ شروع کرتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن سے۔ باؤ جی گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ باؤ جی سب سے پہلے یار مبارک ہو تمام نون لیگ والوں کے کہ باؤ جی کے پلیٹلیٹس جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ آج سے 7 سال پہلے ہر روز ٹی وی چینل کھولو، اخبار پڑھو یا کچھ بھی سوشل میڈیا دیکھو تو ایک ہی خبر ہوتی تھی، باؤ جی کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ گر گئے ہیں اور باؤ جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ حشاش وشاش اور ہٹے کٹے میاں صاحب جو ہے نا کمپین کے لیے پہنچ گئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن شکوے شکایت بہت تھی ان کی، عوام کو کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر آ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ اور ایک نعرہ جو انہوں نے جو ہے نا پچھلے الیکشن سے وہ سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ کل بھی اس کی گردان وہ لابتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، بلکہ عوام کو کہہ دیا کہ مجھے آپ لوگوں نے نکالا ہے۔ بھائی صاحب جنہوں نے آپ کو نکالا تھا وہ آپ کو واپس بھی لے آئے ہیں، تو ذرا اس کو آپ بدلیں، اپنا جو ہے نا بیانیہ بدلیں۔ آپ اسی پرانے ٹریک ریکارڈ پہ وہ نہیں تھا، ریکارڈ چلا دیں اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور وہ شاید آپ کا ریکارڈ پھنس گیا ہے۔ مجھے کیوں نکالا تھا نکل کے، مجھے کیوں لایا پہ آئیں، اور مجھے لانے کے بعد کیا میں نے کیا وہ بتائیں۔ 1981 1981 سے لے کے 2026 45 سال ہو گئے ہیں، 45 سال سے میاں صاحب آپ اقتدار میں ہیں، اور ابھی آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں، آپ کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے۔ مجھے کیوں نکالا نہیں، عوام کو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیوں لایا۔ اور اب آپ بتائیں کہ یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو غربت ہے، یہ جو برا حال ملک کا آپ نے کر دیا ہے، اس کا کون قصوروار ہے؟ وہ آپ قصوروار ہیں۔ مجھے کیوں لایا، اس کا جواب آپ دیں۔ آپ یہ مت پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ جنہوں نے نکالا تھا وہ آپ کو واپس بھی لا چکے ہیں۔ میاں صاحب ویسے جو ہے نا بڑا ہی مزاحیہ ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا، دوسروں کے اوپر تنقید کر کے ووٹ نہیں مانگتا، میں کارکردگی پہ ووٹ مانگتا ہوں۔ تو میاں صاحب پھر کارکردگی بھی دکھائیں نا۔ آپ کو کمپین یاد ہے منسیرہ میں جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا میں ایئرپورٹ بناؤں گا، یہاں سے موٹر وے بناؤں گا، پھر آپ ہار گئے۔ پھر آپ نے نہ موٹر وے، وہ کیا کہتے ہیں، نہ رہا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ موٹر وے بنا تو نہ کوئی سڑکیں بنی نہ کچھ بنا، کیونکہ آپ ہار گئے تھے۔ وعدے اور دعوے اور بڑکیاں تو اسی طرح ہوتی ہیں۔ تو الیکشن کمپین میں اب بھی آپ جو ہے نا، آپ کی پوری تقریر کا خلاصہ جو ہے نا میاں صاحب کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ تھا سڑک، روڈ، موٹر وے، ایئرپورٹ، اور مجھے کیوں نکالا۔ تو میرا خیال ہے اس سب کا جواب جو ہے نا وہ کیپٹن صفدر صاحب نے، داماد صاحب نے اچھے طریقے سے دے دیا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو عوام کا پیسہ کھاتا ہے نا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حساب دیکھو۔ تو میاں صاحب آپ جو ہے نا اپنے حساب کے لیے تیار ہو جائیں اور جا کے داماد صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیوں کہا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کرپشن کے بہت سارے الزامات ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی عدالتوں نے کہا۔ تو آپ جو ہے نا یہ داماد صاحب سے پوچھیں کہ آپ کو انہوں نے جو ہے نا آپ کے ساتھ انہوں نے ویسے بڑا برا کیا قسم سے۔ گلگت بلتستان میں بلاول صاحب بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے اسلامک ٹچ بھی لے کے گئی ہے ساتھ۔ ایک مولانا صاحب کا کل میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ثواب ہے اور جو ہے نا جنت میں جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے مولانا حضرات جو ہے نا، جو مفتی حضرات ہیں، ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے، وہ ذرا سنیں یہ ایسی باتیں جو ہے نا۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی آپ اسلام کی اگر کوئی ریلیونٹ بات ہے تو کریں، لیکن اس طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ثواب کب سے ہونا شروع ہو گیا، اور کب سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے ہم جنت میں جائیں گے؟ یعنی ایسی باتوں پہ جو ہے نا وہ ووٹ نہیں ملا کرتے۔ اور بلاول صاحب جو ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نا، وہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں لو ہیٹ ریلیشن۔ ویسے جب یہ حکومت میں آئے تھے تو یہ بڑے محبت ہو جاتی ہے، جب کمپین میں آتے تو ایک دوسرے کو ایسے لتاڑ ہوتے جیسے کوئی، مجھے وہ یاد آ کہ شہباز شریف نے جو ہے نا وہ گلے سے پکڑ کے گھسیٹنا تھا، اور صدر آصف زرداری نے جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجانی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا۔ اور آج پھر بلاول صاحب ہیں، وہی نون لیگ ہے، اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ جیسے ہی الیکشن ختم ہوگا یہ پھر شیر و شکر ہوں گے، اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھے ہوں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے گلگت بلتستان میں کوشش کر رہی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جا رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگوں کو کل پھر صوبہ بدر کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو باہر نکال دیا گیا۔ پہلے جنید اکبر صاحب، اسد کیسر کو جانے نہیں دیا گیا۔ جاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، آپ لوگ اپنی
جو احتجاج ہے یہی احتجاج جو ہے نا ریکارڈ کرواتے رہیں کہ ہم جا رہے تھے ہمیں جانے نہیں دیا گیا، گاڑیوں پہ جائیں، جہاز پہ جائیں، ایئرپورٹ پہ جائیں، نکلیں، جب آپ روڈ پہ نکلیں گے، جب آپ کو روکا جائے گا، کچھ بھی کریں، مزاحمت کریں ان کے ساتھ، کچھ بھی ہوں، لیکن کوشش جاری رکھیں، یہی سیاست ہے۔ اور آپ کا سب سے بڑی سیاسی کمپین یہی ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر کمپین کی اجازت نہیں دی جا رہی اور آپ کوشش کر رہے ہیں، اور بہترین حکمت عملی پی ٹی آئی کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ بار بار جائیں اور اپنی کمپین اور اپنی احتجاج کو ریکارڈ کرواتے رہیں۔ چلتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف۔ کل اڈیالہ میں پھر ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں سہیل آفریدی صاحب آئے، علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کی باقی بہنیں ساری آئیں، اور ایک اچھا دوبارہ انہوں نے جو ہے نا اسٹیج سجایا۔ بہت اچھی بات ہے کہ اڈیالہ جیل میں ہر منگل کے روز جب ملاقات کا دن ہوتا ہے، اسی طرح سی ایم صاحب کو آنا چاہیے، عہدیداران کو آنا چاہیے، انتظامیہ جو جتنی بھی پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو پہنچنا چاہیے۔ جتنی زیادہ قیادت آئے گی اتنا زیادہ پریشر ہوگا اور اتنا ہی آسانیاں ہوں گی خان صاحب کے لیے۔ مقصد ان کا یہ ہونا چاہیے کہ خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی۔ اسی طرح جو ہے نا اڈیالہ کے باہر اتنا پریشر ہے کیونکہ سی ایم کے پاس بہت ساری پاورز ہوتی ہیں، سی ایم اگر اپنی پاورز کو یوٹیلائز کرنا شروع کرے، پریشرائز کرنا شروع کرے، تو کافی سارے حلقوں میں جو ہے نا ہلچل مچے گی، اور ایٹ دا اینڈ ان کی بات، ان کی ملاقات ہوگی۔ اور سی ایم کا مین موٹو بھی یہی ہونا چاہیے کہ میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد ہی کوئی اگلی بات ہوگی۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی صاحب لیکن انٹرنلی بھی بڑے محاذ ہیں، ان کے ساتھ ناراض اراکین کا ایک گروہ سامنے آیا ہے جنہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو، اور انہوں نے کافی سارے شکوے شکایات کی ہیں۔ گنڈا پور صاحب اپنا کوئی فارورڈ بلاک سامنے لے کے آتے ہیں، نہیں لا کے آتے۔ ویسے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، آج انہوں نے کہا کہ بھائی 92 ممبران جو ہیں سارے کے سارے ووٹ کاسٹ کریں گے اپنا بجٹ کے حق میں، اور سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ تمام ممبران جو ہیں آن بورڈ ہوں گے، اگر کوئی بھی ووٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور کے خلاف ہے۔ چلیں بجٹ ہوگا، آئے گا تو پتہ چل جائے گا، یہ بھی بات سامنے آ جائے گی۔ لیکن بہت ہی اہم خبر، بہت ہی اہم خبر، ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ایم این اے بنے اور الیکشن جیت کر وہ نون لیگ میں شامل ہوئے، ان کا نام ہے عثمان علی۔ عثمان علی صاحب کا انٹرویو ہوا ہے ایئر وائی نیوز میں، اور انہوں نے بڑے ہی تلخہ خیز خبریں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہاں پر آ گیا کیونکہ پی ٹی آئی کا میچ فکس تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بیرسٹر گوہر کو بار بار کہا کہ ہمیں آزاد مت چھوڑیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے ممبران جو ہیں وہ ایس آئی سی یعنی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے، 5 ممبران کو آزاد چھوڑا گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ، کیونکہ پی ٹی آئی کا میچ فکس تھا، انہوں نے 5 ممبران کو آزاد چھوڑا جو کہ بعد میں نون لیگ میں شامل ہوئے، بقول ان کے کہ یہ میچ فکس تھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو اس پہ وضاحت دینی چاہیے اگر ایسا کچھ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی سینئر ترین لیڈرشپ یعنی چیئرمین صاحب اگر ایسا کچھ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر باقی تو پھر پارٹی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ویسے تو بیرسٹر گوہر صاحب کو جو ہے نا وہ پیغام رسانی کے لیے علیمہ خان صاحبہ بھی بار بار انہی کی طرف دیکھتی ہیں کہ جا کے وہ پیغام دے دیں گے، شاید وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کے نالج میں تھا اور انہوں نے ایسا کیا تو یہ تو ایک بہت بڑا میچ فکس تھا، پھر تو بالکل بات ٹھیک ہے۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے تھے، اور تحریک انصاف آزاد کشمیر جو ہے 9 جون کو احتجاج میں جائے گی اور باقاعدہ حصہ لے گی۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، ان کو چاہیے جیسے گلگت بلتستان میں جا کے پروٹیسٹ کریں، اسی طرح کشمیر جا کے پروٹیسٹ میں بھرپور حصہ لیں۔ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وزیر کی جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ محسن بیگ صاحب نے الزام لگایا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب شراب نوشی کرتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، شاید وہ دفتر کے اندر بھی نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بہت بڑا الزام ہے۔ محمد اورنگزیب صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنی وضاحت دیں۔ دفتر کے اندر نشے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے سر انجام نہیں دے رہے اور بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد احسن اقبال صاحب بھی میدان میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بانڈز کے ذریعے ہم جو قرضہ لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی پچھلے 3 سال سے پروفیسر صاحب کو یاد نہیں تھا، ایک دم سے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔ کیونکہ اب نون لیگ جو ہے وہ محمد اورنگزیب صاحب کے خلاف کٹھی ہو گئی ہے۔ شاید اسحاق ڈار صاحب چاہتے ہیں کہ وزیر خزانہ وہ بنے، یا نون لیگ اپنی کوئی اور امیدوار لانا چاہتے ہیں، لیکن بہت بڑا الزام۔ اور وزیر خزانہ جو ہے نا شاید وہ ملک کا پٹھا بھی اسی وجہ سے گول کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وضاحت دینی چاہیے۔ بات کرتے ہیں ایران امریکہ معاہدے کی۔
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا لگتا ہے اب تنگ آ گئے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے معاہدہ ہو جانا چاہیے حضور. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ کر لیں, اپنی ہار تسلیم کر لیں, سنڈے منڈے والا کام نہ کریں. سنڈے کو آپ کا موقف کچھ ہوتا ہے, منڈے کو کچھ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ سینٹی پریویل ہو اور ایران کے حق میں بہتر ہو, مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو. ایران امریکہ کا معاہدہ ہو جائے تو دنیا میں امن آ جائے. ظاہری بات ہے امریکہ ایک سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا, یہ معاہدہ ہونے سے بہت بہتری ہوگی اور امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہوگا. پاکستان ایران کے ساتھ کوئی گیس اور بجلی اور تیل کے معاہدے کرے اور پاکستان میں بھی کوئی خوشحالی آئے. جاتے جاتے بات کرتے ہیں ایک انوکھے منطق کی. کل علینا شگری کے پروگرام میں وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ آئین کو معطل کرنے سے بہتر ہے کہ آئین میں ترمیم کر لی جائے. اب معطل کا مطلب شاید یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو میرا خیال ہے کہ وزیر صاحب آپ لوگوں نے جتنی بھی ترمیم کی ہے نا وہ اپنے اقتدار کے لیے کی ہے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کی ہے, عوام کے لیے کوئی ترمیم نہیں کی. عوام کے لیے تو آپ کی ہر ترمیم سے عوام کا برا حال ہوا ہے. اور وزیر صاحب آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی ترمیم کریں جس سے عوام کا فائدہ ہو. ان ترمیم سے آپ کا تو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو شاید اقتدار مل جائے گا وقتی طور پہ, لیکن ملک کا آپ بیڑا غرق کریں. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, کمنٹس کریں, شیئر کریں, اور جس چیز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.